الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا اس امت پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ ہمیں اپنے آخری اور حبیب پیغمبر اولین و آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں ہمیں بھی جگہ نصیب کی. چونکہ اللہ نے آپ کو نبوت کے سلسلے کا خاتم فرمایا. خاتم کے معنی آتے ہیں وہ شخص یا وہ چیز جو کسی سلسلے کو ختم کر دے. اگر اس لفظ کو خاتم پڑھا جائے تاکہ نیچے زیر پڑے تو خاتم کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز پر مہر لگا دینے والا، مہر ثبت کر دینے والا. اس لیے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم جو تلاوت کرتے ہیں مصحف عثمانی کے جو نسخے ہمارے پاس ہیں، ہماری قرأت میں اس کو خاتم النبیین پڑھتے ہیں، تا پر زبر پڑھتے ہیں. بعض قرأت میں اس کو پڑھا گیا وخاتم النبیین. دونوں صحیح ہے، دونوں کا معنی اور مفہوم ایک ہے. اور جو اس آخری امت کا اجماعی اور مسلمہ عقیدہ ہے، جس میں ذرہ برابر شک کی، شبے کی کوئی نہ گنجائش ہے، نہ کوئی رائے ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ انبیاء کا شروع ہوا، اس سلسلے کو اللہ نے ختم فرمایا، اور اس سلسلے کے جو خاتم تھے یا اس سلسلے پر جو خاتم بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ کے پیغمبروں کی مجموعی تعداد کتنی ہے، حتمی تعداد کتنی ہے، یہ تو کسی کے علم میں نہیں اللہ کے علاوہ، لیکن جیسے بعض روایات سے یہ اشارہ ملتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم سنتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، یہی سنتے ہیں نا۔ بعض روایات میں 1,44,000 کا بھی تذکرہ ہے۔ اتنی بات طے ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعداد جو اللہ نے مبعوث فرمائی وہ 1,00,000 سے اوپر ہے، لیکن اس میں کوئی صریح اور حتمی روایت نہیں ہے کہ اتنی ہے اور اس سے کم یا زیادہ نہیں۔ لیکن جتنے پیغمبر آئے سب کے حصے میں اللہ کی طرف سے خصوصیت آئی جس کو نبوت اور رسالت کہتے ہیں۔ پھر نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے؟ یعنی بعض کو کہا جائے کہ یہ نبی ہے، بعض کو کہا جائے یہ رسول ہے، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا۔ بعض پیغمبروں کے لیے لفظ آیا نبیًا کا، بعض کے لیے آیا رسولاً کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں دونوں الفاظ آئے، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یہ ایک علمی فرق ہے چھوٹا سا، کہ اگر اللہ پاک نے کسی کو پیغمبری کے ساتھ ساتھ شریعت بھی نہیں دی، نئی شریعت دے کر بھیجا، تو اس کو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسالت کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے نبوت تو دی لیکن نئی شریعت نہیں دی، نئی کتاب نہیں دی، کوئی صحیفہ نہیں دیا، بلکہ پچھلے پیغمبر کی شریعت دے کر ہی بھیجا ہے، تو ان کو علمی اصطلاح میں نبی کہیں گے، رسول نہیں کہیں گے۔ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، الگ بات ہے، اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ جو اصل بات سمجھنے کی ہے دوستوں آج کی مجلس میں، اس مختصر وقت میں آج چند بڑی اہم باتیں عرض کرنی ہے اور سمجھنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان کی خصوصیت نبوت ہے، نبوت ملی، جس کی وجہ سے وہ پوری کائنات سے ممتاز ہوئے۔ لیکن اس امت کے حصے میں جو آئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خصوصیت صرف نبوت نہیں، ان کی خصوصیت ختم نبوت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کی خصوصیت ختم نبوت ہے کہ انبیاء کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا شروع ہوا، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا، تکمیل فرمائی اس سلسلے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، کہ نبوت کے اس پاکیزہ سلسلے کو اللہ نے آپ پہ ختم کر دیا، اور آپ ہی کی ذات ہے کہ آپ نے اس سلسلے پر مہر لگا دی۔ مہر اس لیے کہ انسان جب کوئی چیز پورا کر دیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، تکمیل کر لیتا ہے، اس کو پیک کر لیتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں آخر میں اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں بھئی یہ سیل لگ گئی، مہر لگ گئی، لہٰذا اب اس کا مطلب یہ کہ اب اس میں باہر سے کوئی چیز اندر داخل نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، جو چیز سیل پیک ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کو لے لیں، اس کی مہر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ بھئی سیل بیچ سے کٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی ہے،
یا کسی نے اس میں 2 نمبری کی ہے، ایڈیٹنگ کی ہے، تو آپ کہیں گے بھائی بعد میں اس میں کسی نے کھول کر کوئی چیز ڈال کر پھر اس کو بند کرنے کی کوشش کی، لہٰذا اندر والی چیز قابل اعتماد نہیں۔ صاف سی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء فرمایا کہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، آپ نے آ کر اس پر مہر نبوت آخری سلب کر دی کہ اب میرے بعد اس سلسلے میں کوئی نیا نبی بن کر داخل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نیا نبی اب اس میں نہیں آ سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس جملے پر غور کریں۔ بعض دفعہ ہم کہہ جاتے ہیں کہ آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس سے بعض باطل فرقے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے امت مسلمہ کا کہ انبیاء میں سے ایک پیغمبر ایسے ہیں جنہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ وہ کون سے پیغمبر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور قرب قیامت میں صحیح احادیث سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یوشکو ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب ہے وہ زمانہ کہ ابن مریم دوبارہ آسمان سے اتر کے تم میں آئیں گے، تمہاری امامت فرمائیں گے۔ تو اب جو اس قسم کا طبقہ ہے جو نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ ہمارے وہ مسلمان سادہ لوح قسم کے، اور یہ ہمارا المیہ ہے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ علم سے تو ہم پہلے دور ہوئے، لیکن اب علم کی مجلسوں سے بھی دور ہو گئے۔ اب بنیادی عقائد کا، مسلمات کا علم بھی نہیں۔ کسی نے اپنے ساتھ 5 منٹ بٹھا کے 2-4 باتیں کی، ذہنی متاثر ہو کے وہاں سے آ جائیں گے کہ ہمارے مولوی کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، وہ وقت آ چکا ہے، یقین کریں، تھوڑا سا اس امت کو اور خاص طور پہ اس ملک کے مسلمانوں کو اب سنجیدہ ہونے کی ضرورت پڑی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح چلتے رہیں کہ صبح جا کے دکان بیٹھے رات اٹھ کے آئیں، اور ہمیں اپنے ایمانیات کا، اپنے عقائد کا، اپنے مسلمات کا کچھ علم بھی نہیں ہے عقائد کا، تو یقین کریں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے ایمانیات سے کھلواڑ ہوگا، آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے جو ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ باطل کو علم ہے کہ یہ اکثریت جس نے اس ملک کو حاصل کیا، 95% آبادی جس ملک کی مسلمہ مسلمان ہے، متفقہ طور پہ، جس میں کوئی رائے نہیں ہے، اور جس نے کلمے کی بنیاد پر قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا، اور کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی زمین کے ٹکڑے یا جائیدادیں نہیں بٹ رہی تھی یہاں پہ۔ ہم بات کر چکے ہیں 14 اگست میں اس پہ کہ پاکستان بنایا کیوں تھا؟ کیا یہ کہ مال کم تھا؟ مالدار تو اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ نواب کہلاتے تھے دوستو۔ پاکستان میں آج کوئی نواب نہیں ہے، وہ پورے جاگیروں کے مالک ہوتے تھے، اتنے مالدار تھے وہ۔ مال کا مسئلہ تھوڑی تھا، کوئی جائیدادوں کا مسئلہ تھوڑی تھا۔ یہاں جو مسلمان آئے جن کو چھوٹے چھوٹے گھر ملے، ان سے کبھی پوچھیں ان بڑوں سے، وہ بڑی بڑی زمینیں چھوڑ کے آئے تھے وہاں پہ۔ کیا درد سر پڑا تھا ان کو کہ ملک تقسیم ہو جائے، لیکن وجہ، سبب ایک ایسی ترتیب، ایک ایسا خطہ جس پر واقعی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین نافذ ہو کر سامنے نظر آئے، جس کی اکثریت مسلمانوں کی ہو، اور جس میں تمام اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو، ان کی مذہبی آزادی پوری حاصل ہوگی، جو آج تک حاصل ہے، جو آج تک ہے۔ شاید اتنی آزادی آج کے مسلمان کو پاکستان میں اس درجے میں نہیں ہوگی جتنا مائنورٹیز کو اور اقلیت کو حاصل ہے۔ وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا 4 مہینے ایک وبائی صورتحال ملک میں آئی، ایک تکلیف دہ صورتحال آئی،
لیکن ایک ضرورت تھی، ایک تقاضا تھا، ایک اجتماعیت کی ضرورت تھی، باوجود سب کچھ ہونے کے کہ دل کڑ رہے تھے، جل رہے تھے، دل چاہتا تھا کہ جمعے کے اجتماعات ہوں، نمازیں ہوں، لیکن چونکہ ملک جو گھر بناتا ہے تکلیف اس کو ہوتی ہے، درد اس کو ہوتا ہے، احساس وہ کرتا ہے، وہ ضد نہیں کرتا۔ اس لیے اس ملک کے اکثریتی طبقے نے ضد نہیں کی، اپنے علماء کی بات مانی۔ یہ باتیں سمجھ لیں دوستو، صرف اپنے آپ کو کاروبار، تجارت اور دکانوں تک محدود رکھیں گے، خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ یہ چیزیں بھی ختم، جل کے راکھ ہو جائے۔ دین کا مذاق تو شروع ہو چکا ہے، آنکھوں کے سامنے شروع ہو چکا ہے۔ جس کے دل میں جو آتا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے، وہ کھلے عام دھندناتا ہوا، ہماری فوج ہے، ہماری سیکیورٹی ہے، ہمارے ادارے ہیں، سب چیزیں ہماری ہے، جو ان کی خدمت اور حفاظت پہ مامور ہے، وہ بدبخت ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے مسلمات کو برا بھلا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا، کیا ہوا، کیا کہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ عربی میں کچھ کہہ رہے ہیں، کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ نے اپنے آپ کو علم کے، دین کے، ایمان کے ماحول سے جوڑا کب ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، اب اس غفلت سے نکلنے کا وقت ہے۔ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا، جن قربانیوں کے ساتھ بنا تھا، آج باطل ہر ترتیب پر اس کی جڑیں کاٹ دینا چاہتا ہے۔ یہ مولویوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، داڑھی پگڑی والوں کا مسئلہ نہیں ہے، مدارس اور مساجد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے اس پیارے ملک کا مسئلہ ہے اور آپ کے اسلام کا مسئلہ ہے۔ جس کا گھر نہیں ہوتا، جس نے محنت نہیں کی ہوتی، وہ کسی بھی چیز کو توڑنے میں وقت نہیں لگاتا۔ آپ اپنے گھر کے سامنے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کی گاڑی کھڑے ہونا برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کوئی آپ کا 0 وولٹ کا بلب توڑ دے، برداشت کریں گے؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ بھائی میرے اس پہ پیسے لگے ہیں، خرچہ ہوا ہے، اس کو درد تھوڑی ہوگا جس نے نہ بنایا ہے، نہ جو اس کو اپنا سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کل کے بجائے آج جل کے بھسم ہو کے ختم ہو جائے یہ ملک۔ بعض حقائق کو پیش نظر رکھیں دوستو۔ یہ ملک جن قربانیوں سے بنا، ان کی قربانیوں کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان اور اسلام یہ لازم و ملزوم ہے، اور ایک طویل نظریاتی محنت کے بعد جا کر ایک ایسا مسئلہ اس ملک میں حل ہوا تھا کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک نئی بات تھی۔ اسلامی ملک دنیا میں بہت سارے تھے پاکستان سے پہلے، یہ پوری عرب کنٹریز پہلے کی ہے، لیکن آپ کے ملک کی خصوصیت یہ ہے، کمال یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ امت کی رہنمائی اور قیادت کی ہے۔ پہلی دفعہ اس ملک میں مسئلہ زیر بحث آیا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ختم نبوت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، حضور کے ختم نبوت کا منکر ہے۔ 1974 میں، اتفاق سے یہ ستمبر کا ہی مہینہ ہے نا، 7 ستمبر 1974، یہ تاریخ یاد رکھیں۔ 7 ستمبر 1974 مملکت عزیز پاکستان کی تاریخ کا وہ سعادت بخش دن ہے کہ دنیا کے نقشے پر پہلا اسلامی ملک جس نے منکرین ختم نبوت کو آئینی طور پہ کافر قرار دیا۔ آئینی طور پہ، فتویٰ بازیاں نہیں ہوئی۔ آج تو آپ کو خراب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی نے آپ سے کہا یہ تو مولوی فتویٰ بازیاں کرتے ہیں، یہ لوگوں کو کافر بناتے پھرتے ہیں، اور ہم اتنے سادہ اور نادان ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ ارے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ باہر نکلے، آپ کے کپڑوں پر
پرندے نے بیٹ کر دی. ایک فقہی مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ آئے گا. آپ مسجد سے باہر نکلے, آپ کے کپڑوں پر اوپر سے پرندے نے بیٹ کر دی اور وہ نیچے تک پھیل گئی. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے اتنا دامن پکڑا ہوا ہے, کیا کریں؟ یا چلو امام صاحب سے پوچھ کے آتے ہیں. امام صاحب یہ کپڑوں پر پتہ نہیں کوے یا کبوتر نے بیٹ کر دی, میں اس میں عصر کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا کپڑے ناپاک ہو گئے؟ امام صاحب نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ بیٹ تو بہت زیادہ پھیل گئی ہے, لہٰذا یہ ناپاک ہے, آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے. امام صاحب نے ناپاکی بتائی یا ناپاکی بنائی؟ جی بتائی ہے نا. ناپاکی تو وہ پہلے سے بنی ہوئی ہے بھائی. جو پہلے سے پاخانہ اور گندگی پڑی ہوئی ہو, اس کو کوئی کہے کہ نہیں یہ پاخانہ تم نے بنایا ہے, غلط کہہ رہا ہے نا. اتنا سا تو تھوڑا سا اپنے ذہن کو حاضر رکھے نا دوست. یہ ہمارے علماء, یہ مفتیان اکرام, یقین کریں جتنا ہم فارغ ہیں نا, اپنے آپ کو مصروف کہتے ہیں, یہ بہت مصروف لوگ ہیں. یہ اتنا فارغ نہیں ہے کہ یہ گھوم پھر کر لوگوں میں کفر بانٹتے پھریں. یہ بہت مصروف لوگ ہیں, ان کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پہلے سے گندگی لا کے ان کے سامنے رکھ دیں اور کہیں مفتی صاحب اس کا حکم کیا ہے, تو مفتی صاحب نے یہی کہنا ہے کہ یہ گندگی ہے. انہوں نے اس گندگی کو گندگی بتایا, بنایا تھوڑی ہے. کفر ایک شخص خود کر رہا ہو, ختم نبوت کا انکار خود کر رہا ہو, صحابہ اکرام اہل بیت رسول قرآن کریم کا انکار خود کر رہا ہو, گندگی خود بنا کے آیا ہو, اور پھر کہ بھئی مولوی کافر بناتے پھر رہے. تھوڑا سا ہوش لیں, سنجیدگی لیں. اس ملک کی بقا اور استحکام کے لیے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ اب ذہنی طور پر مسلمانوں کو تیار ہونا پڑے گا, ورنہ اس ملک کے اندر آگ لگانے کی پوری سازش تیار ہو چکی ہے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو بہت ایک آسان فیکٹر ہمارے ہاں موجود ہے, مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت کا. چلو بھئی وہ بڑھکا دو آپس میں, وہ لڑا دو ان کو, اس عنوان پہ آپس میں بڑھکا دو, لڑا دو. اور ہمیں تو چونکہ ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ بھئی کیا ہے اور ایمانیات کس کو کہتے ہیں اور صحابہ کا کیا مقام ہے, اہل بیت کا کیا مقام ہے, ازواج مطہرات کا کیا مقام ہے. کوئی ان کو گالی دے, کوئی برا بھلا کہے, کوئی ان کے حق میں بات کہے, یہ شاید مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں, لڑنے دیں ان کو, ہم اپنے کاروبار آباد رکھیں گے. ایسا نہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو, ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کے اندر داخل ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اس ختم نبوت کے عقیدے کی سب سے پہلی حفاظت کرنے والے شخص کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے, اندازہ ہے؟ جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, جس دن آپ کا انتقال ہوا, اس دنیا میں وہ کون سا شخص تھا جو مدعی نبوت بنا؟ آپ کو اس کا نام پتہ ہے؟ مسیلمہ کذاب. مسیلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اب اللہ کے پیغمبر چلے گئے, اب ان کے بعد نبی میں ہوں. اب غور کریں دوستو, میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ خاتم الانبیاء ہے. کیا مطلب؟ اس سلسلے پر مہر لگا دی. آپ کے بعد کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو مقصد وہ اس نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کو نہیں مانتا, قبول نہیں کر رہا, اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, ختم نبوت کا منکر ہے. یہ مسئلہ اگر اتنا ہلکا تھا, حضور کے انتقال کو دن نہیں گزرے ابھی, صحابہ کے دل ٹوٹے ہوئے, بجھے ہوئے, غم کے مارے ہوئے, لیکن مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو اس دنیا میں وہ پہلا شخص, پہلی ہستی جس نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا, خروج کیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چیزیں ہمیں آج معلوم نہیں ہے دوستو. ہم کہاں تک اپنا سر کھپائیں, کہاں روئیں؟ ہمارے مسلمانوں کو نہ اس چیز سے کوئی سروکار ہے, نہ وہ اس میں سنجیدہ ہے.
وہ پہلا شخص جس نے صحابہ کا لشکر تشکیل دیا مسیلمہ کذاب کے خلاف، اور کوئی وجہ نہیں تھی، اس نے نہ نماز کا انکار کیا، نہ کلمے کا کیا، نہ زکوٰۃ کا کیا، نہ حج کا کیا، نہ صدقے کا کیا، کسی چیز کا نہیں۔ اس نے ایک چیز کا انکار کیا کہ اللہ کے آخری پیغمبر وہ نہیں تھے، ان کے بعد میں ہوں، ختم نبوت کا انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اب وقت نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں ہم تفصیلات بیان نہیں کر سکتے۔ پورے صحابہ کی تاریخ اٹھائیں، علماء نے اس کو جمع کیا۔ سب سے زیادہ صحابہ کی شہادتیں جس جہاد میں ہوئی ہے وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے والا جہاد ہے۔ اگر یہ مسئلہ اتنا ہلکا تھا، غیر ضروری تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس امت کے پہلے مسلمان ہیں، انہوں نے صحابہ کو ایسے ہی بھیج دیا، مروا دیا وہاں پہ۔ تو ختم نبوت ایمان میں داخل ہے۔ پھر جنہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کی ہے وہ صحابہ اکرام ہیں۔ ان کی محبت، ان پر اعتماد، ان پر ایمان، یہ امت مسلمہ کے ایمان کا حصہ ہے، حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص نعوذ باللہ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دے اور کہے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مانتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، لیکن صحابہ نہیں۔ صحابہ کے بغیر حضور تک پہنچنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی کا سیڑھی ہٹا دے اور میں چھت پہ چھلانگ لگا کے چلا جاؤں۔ صحابہ ہے تو آپ کے پاس قرآن محفوظ ہے، صحابہ ہے تو آپ کے پاس حدیث کا ذخیرہ محفوظ ہے۔ صحابہ کو ہٹا دے، نہ قرآن پر اعتماد باقی، نہ حدیث پر اعتماد باقی۔ ان کے واسطے سے آیا۔ قرآن کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ کوئی شخص کہے جی ہم ان کو نہیں مانتے، تو مطلب یہ کہ ان کے دور میں جو قرآن جمع ہوا پھر اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کوئی کہے جی ہم صحابہ کو نہیں مانتے، وہ ہمارا حصہ نہیں ہے، تو حضور کی لاکھوں احادیث وہ کہاں جائیں گے پھر جس کے راوی صحابہ ہیں؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ کوئی ذاتی مولویوں کی لڑائی نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر وہ وقت خدا نخواستہ آ جائے کہ ہماری کوئی چیز بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں رہے۔ آج تو یہ گنتی کے علماء ہیں جو ہر فتنے کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پیچھے مطمئن ہوتے ہیں کہ چلو یار جو کر رہے ہیں کرنے دیں، لیکن اب ہم کھڑے ہو کے ان کی بھی ٹانگیں کھینچے پیچھے سے کہ یہ فتنہ باز ہے، یہ فتنہ پرور ہے، یہ فرقہ پرست ہے۔ تھوڑا سا تحقیق تو کر لیں، اپنے ایمانیات کو، اپنے عقائد کو، اپنے مسلمات کو پہچان تو لیں۔ ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ آج اتنے دھڑلے سے کہا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک پڑھے لکھے آدمی سے سوال ہوا کہ جی مرزائی قادیانی مسلمان ہے، پاکستان کا آئین ان کو تسلیم نہیں کرتا، کافر کہتا ہے۔ اس نے کہا بھائی جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے، جملہ سنیں، جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو کسی کو حق نہیں کہ اس کو کافر بنائے۔ اچھا جی، ان سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی دم لگی ہوئی ہے ڈاکٹر کی۔ ایک آدمی کل آئے، کوٹ پہن لے، پینٹ شرٹ پہن لے، باہر تختی لگا دے ڈاکٹر فلاں ابن فلاں، اور اندر جا کے پتہ چلا کہ اس کو ABCD بھی نہیں آتی، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے۔ آپ لیں گے دوائی اس سے؟ نہیں جی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس نے یہ تو جعلی ڈاکٹر ہے۔ بھائی جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے خود زبانی، تو کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہے کہ یہ اس کو ڈاکٹر کیوں نہیں مانتے ہو۔ ایک آدمی جعلی ڈاکٹر ہو وہ برداشت نہیں، جعلی انجینئر برداشت نہیں، یہ تو میں بہت اوپر چلا گیا۔ جوتے گانٹھنے والا موچی جو ہے، اگر اس کو طریقہ نہیں آتا، میں بھی اس کو ٹیکنیکل موچی نہیں کہتا ہوں۔ یہ ساری باتیں، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک آدمی ختم نبوت کا انکار کر لے، دین کے شعائر کا انکار کر لے، ساری چیزوں کا مذاق اڑا لے،
اور کہ نہیں اس کے باوجود چونکہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں تو آپ کو کہنا پڑے گا. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، پاکستان وہ واحد اسلامی پہلا ملک ہے جس نے اس سلسلے میں قیادت کی ہے، اور یہ کوئی فتووں سے نہیں ہوا. میں نے عرض کیا، اپنے آپ کو ریکارڈ سے باخبر رکھیں. 1974 میں ہمارے علماء کی تمام بلا تفریق مسلک، اکابر دیوبند، اکابر بریلوی، اکابر اہل حدیث اور تمام مذہبی سیاسی جتنے لوگ تھے، آپ دیکھیں وہ رودات چھپی ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اصل میں ہم لوگ اتنے کاروباری مصروف ہو گئے. کتنے دن تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں بحث چلتی رہی، اور اس وقت کے مرزائیوں کے بڑے کو بلا کر اس سے بحث ہوئی، اور باقاعدہ آپ کے سیاسی جو وکلاء تھے انہوں نے ان سے سوال و جواب کیے. کئی دن کے بحث و مباحثے کے بعد پاکستان کا آئین بنا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے یہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ مولویوں کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ کے اسلامی ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے. جو آپ کا آئین نہیں مانتا، آپ کا ملک نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے، ان کو سینے سے لگانے پہ تلے ہوئے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اپنے ان عقائد کو، ایمانیات کو، مسلمات کو، جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، ختم نبوت کے بعد صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، امہات المومنین، اہل بیت رسول، یہ امت مسلمہ کے ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے. الف سے لے کر یا تک ہر صحابی، پچھلے جمعے بات عرض ہو چکی ہے، ہر صحابی اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا. ان میں سے ایک کی اگر کوئی تنقیص، توہین، تحقیر کرتا ہے، یہ قرآن کریم کی اس آیات سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اب وہ کیا بنے گا وہ آپ خود فیصلہ کریں، کسی مفتی کو مت ڈھونڈیں، خود فیصلہ کریں. اس لیے کم سے کم درجے میں اتنی بات تو خدا را سنجیدگی سے لے لیں کہ اپنے ایمان اور عقائد کو سمجھ لیں. آپ کو تو کم از کم معلوم ہو کہ خلفائے راشدین کا مقام کیا ہے، آپ کو تو کم از کم پتہ ہو کہ صحابہ اکرام پر ایمان کیوں ضروری ہے. ہمارے مسلمانوں کو تو کم از کم پتہ ہو کہ اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں رشتہ کیا ہے. کوئی ہمیں بول دے بھئی یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، اب وقت نہیں ہے، یہ پورا موضوع ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں رشتہ داریاں کیا ہے. جن کی آپس میں دشمنی ہوتی ہے دوستو، وہ ایک دوسرے کو بیٹیاں دیتے ہیں. آپ کی کسی سے بنے نہیں، آپ اس کو اپنا سسر بنائیں گے. آپ کی کسی سے بنے نہیں، آپ اس کو اپنا داماد بنائیں گے. عجیب بات ہے. لیکن اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے چاروں خلفاء میں 2 کو اپنے لیے سسر چنا، 2 کو اپنے لیے داماد بنایا. کیسے ان سے محبت نہیں تھی؟ اور تو کریں اس نقطے پر نا. اللہ کی تقسیم تو دیکھیں، 2 کو حضور کا سسر بنا دیا، 2 کو حضور کا داماد بنا دیا، تاکہ قیامت تک انسانیت کی زبان پہ مہر لگ جائے، کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے کہ نہیں فلاں سے پیار تھا، فلاں سے نہیں تھا. جس سے پیار نہیں ہوتا اس کو انسان سسر نہیں بناتا دوستو. جس سے پیار نہیں ہوتا اس کو اپنی 2 بیٹیاں نہیں دیتا اپنے نکاح میں. اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. میں صرف ایک رشتہ عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ایک صحابیہ ہے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا. یہ پہلے بیوی تھی حضرت جعفر کی، ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کی بیوی تھی. جب وہ شہید ہو گئے، حضرت اسماء کا نکاح ان کے بعد ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کا تیسرا نکاح ہوا حضرت علی ابن ابی طالب سے. حضرت جعفر، حضرت علی آپس میں بھائی ہیں، ایک گھر کے ہیں. 2 نکاح اس عورت کے ان 2 بھائیوں سے ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے. اور درمیان میں کس سے ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. جس سے بنتی نہیں ہو انسان اس کو اپنی بیوہ بھابھی نکاح میں دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو دوستو بھائیو اور بزرگوں، اللہ پاک نے یہ پاکیزہ جماعت اس امت کے لیے رکھی. ان پر ایمان رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا،
یہ پوری امت کے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے دوستو۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان اس عقیدے میں کمزور ہے یا اس کو شک ہے تو اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اس پہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔